ہمارے درمیان میں بلا کسی چاپلوسی کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہمارے یوٹیوب چینل اخبار الہند پر استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ ناظرین و سامعین، اس وقت کی 3 بڑی اہم خبر آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ان تینوں خبروں کا تعلق اس ملک کے مائع ناز عالم دین سے ہے۔ تو ناظرین و سامعین، آگے بڑھنے سے پہلے، خبر شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو ناظرین و سامعین، پہلی خبر سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں کہ افغانستان کے بزرگ عالم دین اور دارالعلوم دیوبند کے قدیم فاضل اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا ولی الحق صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 118 سال کی طویل زندگی گزار کر وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، جیسا کہ آپ اسکرین پر اس بزرگ عالم دین کو دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کے حق میں دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی بال بال مغفرت عطا فرمائے، ان کی خدمات کو قبول عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، دوسری جو بڑی اہم خبر ہے کہ عالم اسلام کی مائع ناز شخصی حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مدظ اللہ العالی کے خلیفہ، ملک ہندوستان کے معروف عالم مفسر قرآن حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی نقشبندی مدظ اللہ العالی دیوبندی مہاراشٹر کی طبیعت سخت علیل ہے، کئی دنوں سے سخت بیمار ہیں، کئی دنوں سے حضرت والا سخت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے مہلک مرض تشخیص کیا ہے۔ تمام مسلمانان ہند سے، خصوصاً ائمہ مساجد، اساتذہ کرام و طلبہ اعظام سے، طلبہ مدارس سے، ملی تنظیموں کے کارکنان اور تصوف و سلوک کے حاملین سے حضرت والا کے حق میں شفا یابی کی دعا کی درخواست ہے۔ یہ خبر سوشل میڈیا کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، تیسری جو بڑی اہم خبر ہے، اس خبر کو آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ہندوستان کی سرکردہ مسلم تنظیم جمعیت علماء ہند نے اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے علیحدہ قانون سازی کا مطالبہ کیا۔ مطالبہ جمعرات کو تنظیم کی 2 روزہ مجلس منتظمہ کے اجلاس کے دوران کیا گیا ہے۔ اسی اجلاس کے دوران حضرت علامہ و مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق بہت ہی پیاری بات کہی ہے، اور اس طرح سے حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند کابر کا نعم البدل قرار دیا ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری باتیں حضرت مولانا اپنے بیان میں، اپنی خطاب میں فرمایا ہے۔ ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، رکھتا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور ان تمام حضرات کے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ امت مسلمہ پر تا دیر قائم رکھے۔ حضرت صدر محترم، ہمارے درمیان میں بلا کسی چاپلوسی کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے اکابر حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی اور حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہالوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اپنے نازک اوقات میں جس عظیمت اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہو کر حالات کا مقابلہ کرنے کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے موجودہ صدر جمعیت کی شکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بدل عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اس قیادت کو بھرپور قوت پہنچانی چاہیے، ان کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ نے ہمیں جتنی صلاحیتیں دی ہیں، جان مال کی قربانی کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کے خواب کو شرمید تعبیر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔